بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ خیبر مکہ کے موقع پر مسلمانوں نے خیبر سے تھوڑا ہٹ کر اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ وہاں قریب ایک ہی چرواہا یہودی سردار کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی لشکر یہاں موجود ہے تو اس کے دل میں مسلمانوں سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے اور کیسے عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریوں کو چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کی طرف آگے آیا۔ جب وہ مسلمانوں کے لشکر کے پاس گیا تو اس نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ تمہارا سردار کون ہے، وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ مسلمانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ کرام نے ایک خیمے کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے آقا اس خیمے میں موجود ہیں۔ جب وہ چرواہے نے خیمے کی طرف دیکھا تو وہ خیمہ بہت ہی سادہ تھا۔ چرواہے نے سوچا کہ یہ لوگ مجھے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں یہ سوال چل رہا تھا کہ اتنے بڑے سردار اور اس معمولی سے خیمے میں کس طرح سے رہ رہے ہوں گے۔ اس کے خیال میں تھا کہ اتنے بڑے سردار شان و شوکت سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ جب وہ خیمے میں گیا اس نے دیکھا کہ خیمہ کھجور کے پتوں سے تیار ہوا تھا۔ آخر وہ چرواہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہ خیمے میں داخل ہو گیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے مسلمانوں کے سردار، آپ کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کو دین اسلام کی دعوت دی۔ چرواہے نے آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں تو میرا رتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم آپ کو اپنے گلے لگا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر چرواہا بہت ہی حیران ہوا اور عرض کرنے لگا، اے آقا، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ میں ایک معمولی اور کالے رنگ کا آدمی ہوں، آپ اتنے بڑے سردار، آپ میرے جیسے غریب سیاہ رنگ اور بدبودار جسم اور لباس والے بندے کو کس طرح سے اپنے گلے لگائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کو یقین دہانی کروائی کہ میں آپ کو ضرور اپنے گلے لگاؤں گا جب تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے پیدا ہونے والی بدبو کو بہت ہی پیاری خوشبو میں تبدیل کر دے گا اور تمہارے کالے جسم کو سفید کرتے ہوئے اس میں نور پیدا کر دے گا۔ آپ کی باتیں سن کر اس چرواہے نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، یا نبی، اب مجھے کیا حکم ہے؟ آپ نے چرواہے کو فرمایا کہ تم اس وقت ایمان لائے ہو نا، تو یہ وقت نماز کا وقت نہیں ہے کہ میں تم کو نماز ادا کرنے کا حکم دوں، اور نہ ہی رمضان مبارک کا مہینہ ہے کہ تم کو روزے رکھنے کا حکم دوں۔ تم غریب ہو، تم پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں، اس موقع پر تو صرف اور صرف جہاد کی تیاری ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ جہاد میں شامل ہو گیا۔ اب تو اس کے لیے دو ہی صورتیں تھیں، یا تو اس نے غازی لوٹ آنا تھا یا پھر شہید ہو جانا تھا۔ چرواہے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا نبی، آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو آپ اللہ تعالیٰ سے میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم دین اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے آنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ میں تبدیل کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تم ایک یہودی کی بکریاں چراتے ہوئے یہاں آئے ہو، بکریاں تمہارے پاس یہودی کی امانتیں ہیں، یہ سب سے پہلے تم یہودی کے پاس جاؤ اور اسے واپس کر کے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کو بکریاں واپس کرنے کا اس لیے کا حکم دیا تھا کہ وہ چرواہا معاہدے کے طور پر یہودی کے بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ سب سے پہلے بکریاں اسے واپس کر کے آؤ اور پھر آ کر جہاد میں شرکت کرنا۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق
اس یہودی کو بکریاں واپس کر کے آیا اور جہاد میں شامل ہو کر جام شہادت نوش فرمائی۔ جب جنگ خاتمے کو پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تم سب اکٹھے کیوں ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جنگ میں ہماری طرف سے ایک ایسا بھی شہید ہوا ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ جب نبی اکرم نے اس چرواہے کی لاش کو دیکھا تو آپ صحابہ کو فرمانے لگے کہ اس شخص کو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ تک نہیں کیا، لیکن اس چرواہے کی گواہی میں لیتا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی حق میں جنت لکھ دی تھی، اس پر دوزخ حرام کر دی تھی۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کے بعد اس کی جسم کی بدبو خوشبو میں اور جسم کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اندازہ کیجئے، دیکھیے، اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں اس کو موت آئی ہے کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم کا غلام بن چکا ہے، تو اب حق تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا۔ اس لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ لرز رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ خدایا حسن خاتمہ عطا فرمائیے، ایمان پر خاتمہ فرمائیے کہ اس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اتر آئے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی کبھی حقیر مت سمجھو۔